میں سینا اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں، 9 کلاس کی. میرا نام حبیبہ ہے اور آج ہم ترجمات کا انٹرویو کرنے والے ہیں کہ ترجمات کا جو ہمارے پاس پہلا کوشچن ہے وہ ہے کہ ہمارے اسکول یعنی ترجمات کے جو اسکول ہیں ان کی دو بڑی خوبی کیا ہے اور جس پر وہ ان کو فخر ہے، اور دو بڑی خامیاں کیا ہے کہ وہ ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بالخصوص آپ کے کلاس ٹیچر کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو داد بھی دیتا ہوں، آپ کے ٹیچر کو بھی داد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ایکٹیویٹی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ نے یہ قدم اٹھایا اور یہ بہت اچھا قدم ہے. اب مین کوشچن پر آتا ہوں. جو آپ کا سوال ہے کہ اسکول کی دو خوبیاں اور دو خامیاں. تو خامیاں تو میرے ذہن میں اس طرح نہیں، لیکن میں یہ کہہ سکوں گا کہ کچھ کمزوریاں ہیں جو میں خود فیل کرتا ہوں ایز ایڈمنسٹریٹر، ایز اے پرنسپل، کہ اسکول میں ادارے میں کسی بھی تعلیمی ادارے میں بالخصوص ہمارے ادارے میں نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی بتاؤں گا. لیکن پہلے خوبی تو سب سے پہلے میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ادارہ ہے بالخصوص پورے ضلع نوشہرہ میں بالخصوص تحصیل پبی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہی واحد ادارہ ہے جو ایک پروفیشنل ادارہ ہے. یہاں کے اساتذہ، یہاں کی انتظامیہ اور یہاں کے طلباء و طالبات وہ یہاں آتے ہیں تو سب ایک پروفیشنل انداز میں آتے ہیں اور ڈیووٹیڈ ہیں. ہمارا جو ٹیچنگ سٹاف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر یہ ادارہ اس مقام پہ کھڑا ہے تو اس کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ اساتذہ کی اور انتظامیہ کی، بالخصوص جو اسکول کے بانی ہیں غلام نبی سینا صاحب، ان کی جو ڈیووشن ہے، ان کا جو اخلاص ہے، اور ان کے ساتھ اس وقت کا جو سٹاف تھا، آج کا جو سٹاف ہے، ان کی محنت اور ان کا اخلاص، یہ اس ادارے کی سب سے بڑی خوبی، پروفیشنلزم، ڈیووشن، یہ دو بڑی خوبیاں ہیں. اس کے علاوہ اسکول کا جو مین بلڈنگ ہے وہ اسکول کی خوبی ہے جو باقی اداروں سے اس ادارے کو ممتاز کرتی ہے. اس کے علاوہ اسکول کا جو ریکارڈ ہے، اور ریکارڈ میں بورڈ رزلٹ کو نہیں کہتا کہ آج تک میں نہیں سمجھتا کہ تحصیل پبی میں کسی بھی تعلیمی ادارے نے اس معاشرے کو، اس صوبے کو، اس پاکستان کو، اس قوم کو اتنی زیادہ افراد، مفید افراد دیے ہوں کہ وہ آج اس ملک کے مختلف اداروں میں اچھے عہدوں پر فائز ہے اور اس ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اسکول کی خوبی ہے، اسکول کی یہ پرو پوائنٹ ہے جو باقی اداروں سے، باقی تعلیمی اداروں سے اس ادارے کو ممتاز بناتی ہے، الگ کرتی ہے. اور کمزوریوں کے بارے میں ابھی میرے ذہن میں اس طرح نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اسکول انتظامیہ کا، اساتذہ کا والدین کے ساتھ جو ربط ہے، والدین کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے، والدین کے ساتھ جو میل جول کا طریقہ کار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس پہ کام ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اور جدید تقاضوں کے مطابق جو جس طرح ہم نے آن لائن کلاسز وغیرہ شروع کیے ہیں اس پر ابھی ہم نے کام کرنا ہے. اس کو میں کمزوری یا اس میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ابھی کام کرنا باقی ہے. نیکسٹ کوشچن. اور آپ جو اساتذہ کو موٹیویٹ رکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یعنی اساتذہ کو آپ بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ نہیں، میں کوشچن آپ کا یہ کہ میں موٹیویٹ رکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے، میں کیسے کرتا ہوں، یہ وجہ ہے. مطلب سوال آپ کا کیا ہے؟ کیسے کرتا ہوں؟ اگر یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر سے پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن آپ کے سوال کے ایک میں کیسے کرتا ہوں، دوسرا سوال کہ میں کیوں کرتا ہوں. تو کیوں کا جواب تو بہت آسان ہے، اور وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کسی بھی ادارے میں، کسی بھی گھر میں، کسی بھی تنظیم میں اگر ایک بندہ اپنے آپ کو اس ادارے کا حصہ نہ سمجھے اور ایک بندہ موٹیویٹ نہ ہو، ایک بندے میں کام کرنے کا جذبہ، کام کرنے کی لگن نہ ہو، تو اس کا رزلٹ، اس کا آؤٹ پٹ بہترین نہیں ہوگا. تو اس کے لیے اساتذہ کا موٹیویٹ ہونا، ادارے کے ساتھ مخلص ہونا، یہ بہت ضروری ہے. اور اگر اساتذہ موٹیویٹڈ نہ ہو، اساتذہ ڈیڈیکیٹڈ نہ ہو، اساتذہ ڈیووٹڈ نہ ہو، تو اسٹوڈنٹس کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا کسی بھی طریقے میں. اب میں کیسے کرتا ہوں، تو کیسے کا جواب میں سمپلی اس طرح دے سکتا ہوں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہر استاد، ہر ٹیچر، بلکہ ادارے میں کام کرنے والے ہر بندے کے ساتھ ربط بھی قائم رکھوں، ان کی عزت کر سکوں، ان کا احترام کر سکوں، ان کی ضروریات، ان کی مجبوریوں کو سمجھ سکوں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کروں. اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ انتظامیہ اور اساتذہ، یا میرا اور اساتذہ کے درمیان ماحول ایسا بنے کہ وہ ایک فیملی جیسا گھریلو ماحول ہو، کہ ہر ٹیچر یہاں پہ اس ادارے کو
अपना घर समझे, मुझे अपने खानदान का, अपने घर का एक फर्द समझे, और वो ये मुझे या इदारे को, कोई बाहर का बंदा, कोई बाहर मतलब अजनबी, ना इदारे को समझे ना मुझे समझे। कोशिश ये होती है कि मैं माहौल इस तरह बनाऊं और टीचर्स के साथ रब्त और उनके साथ ताल्लुक इस तरह कायम रखूं जिस तरह घर में दो भाइयों का, बहन भाई का या कजन्स का होता है। और एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या लगता है कि बच्चों में कौन सी चीजें दर्ज होनी चाहिए? एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए तो खूबियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो बुनियादी खूबी है वो एक ये कि बंदे में, स्टूडेंट में इल्म हासिल करने की तलब हो, कि एक बंदे में जस्तजू हो कि मैं इल्म हासिल करूं, कहीं से भी मिले, किसी से भी मिले। दूसरी बात है कि एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए बड़ों का, बिलखुसूस अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा का, अपने हर बुजुर्ग का, अपने हर बड़े का अदब और एहतराम, ये बिल्कुल लाजमी है। तो एक दिन के लिए दोबारा स्टूडेंट बनाए तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा कि आप उस क्लास में बैठें? मैं क्या चाहूंगा कि मैं दोबारा स्टूडेंट कौन से क्लास में बैठूं। मैं समझता हूं कि मेरे लिए जितना मुझे अपना माजी याद है, मुझे जितना अपना तारीख याद है, मैंने कोशिश की कि हर क्लास को मैं एंजॉय कर सकूं। मुझे अपने प्ले ग्रुप से, नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक जितने असातिज़ा है मुझे सब याद भी है, सबके साथ तकरीबन राब्ता भी कायम है और सबके साथ ताल्लुक भी है। बहरहाल मैं समझता हूँ अगर आजकल मैं स्टूडेंट्स को देख लूँ तो जो मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स वो जिंदगी जीते हैं वो नर्सरी के या प्ले ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर जिंदगी जी रहे हैं, दुनिया से बेखबर, दुनिया की मुश्किलात से बेखबर, वालिदैन के मसाइल से बेखबर, किस से बेखबर, और मैं कह दूँ कि जिंदगी का जो हिस्सा वो जो मैं नर्सरी में बैठना चाहूंगा। नी टेंशन शता, नी गम शता, न पद बीमार दे सोक मड़े शवे दे इस बान दागी परवा नी, बस खपल खुराक सरा खपल लोग सरा कारी दस न दा। ما دي مشكلات من ذكر مش مكوا. जब आप पहली मर्तबा किसी प्रकार के स्टूडेंट के लिए सबसे पहले काम आते क्या किया? जब मैं 2013 में सबसे फर्स्ट टाइम मैंने सीट संभाला या मैं इधर आ गया, तो चूंकि उस वक्त मैंने ये फील किया था कि हमारे इदारे में जो कुछ कमजोरियां, मैंने 3 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया था, मैंने कोई ऑर्डर इशू नहीं किया था, मैंने कोई नोटिस इशू नहीं किया था, मैंने कोई स्टाफ मीटिंग नहीं किया था। फर्स्ट 3 मंथ्स मैंने स्कूल की सिर्फ ऑब्जर्वेशन की थी। मैं हर क्लास गया हूँ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैं बाहर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस था मैं वहां में से इस तरफ बिल्कुल नहीं बैठता था। विजिटर्स के सेट पर मैं बैठा रहता था, लोगों को देखता था कि विजिटर्स आते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, उनके मसाइल क्या है। मैं स्टाफ रूम में खामोश बैठकर टीचर्स की बातें सुनता कि टीचर्स के मसाइल क्या है। मैं स्टूडेंट्स में बैठकर उनके साथ गपशप करता था, उनसे सुनता था कि उनके मसाइल क्या है। तो जब मैंने 3 महीने बाद मैंने फैसला किया कि अब मैंने काम करना है, तो मैंने स्टूडेंट्स के लिए अलग इकदाम किए, टीचर्स के लिए अलग इकदाम किए, पेरेंट्स के लिए अलग इकदाम किए। कुछ मैं बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, आप में से जो स्टूडेंट्स इस इदारे में नर्सरी से पढ़े हैं, या मैं समझता हूं कि 2013-14 से पहले से इस स्कूल में स्टूडेंट, आपके बहन भाइयों में से कोई होगा, अगर वो उस टाइम और इस टाइम स्कूल के बिल्डिंग को, मेंटेनेंस को वो कंपेयर कर लें तो उनको काफी फर्क नजर आएगा। फॉर एग्जांपल, उस टाइम के वॉशरूम आज के वॉशरूम, उस टाइम का कैंटीन आज का कैंटीन, उस टाइम के क्लासरूम आज के क्लासरूम, उस टाइम के चीवन कुर्सियां जो स्टूडेंट चेयर होते हैं और आज के स्टूडेंट चेयर, मैंने जितना काम उसमें किया। दूसरा, मैंने एज ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर मैंने ये फील किया कि उस टाइम से हमारा जो बोर्ड का रिजल्ट था उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए जो नहीं हो रही थी। तो सबसे पहले जो मैंने बहुत स्ट्रिक्ट काम किया था, बहुत सख्ती से काम किया था, टीचर्स को भी परेशान रखा था, स्टूडेंट्स को भी परेशान रखा था, खुद भी परेशान था और लगातार में लगा था, वो बोर्ड एग्जाम रिजल्ट पे या 9-10 के जो स्टूडेंट थे उन पर हमने बहुत मेहनत की थी। और तब से उस टाइम मैंने अपने लिए टारगेट रखा था जो 2014-15 में बहुत मुश्किल था, और वो ये था कि 500 मार्क्स हम 9th में फर्स्ट ईयर में क्रॉस कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह
اللہ کے فضل سے اور اس ٹائم میرے ساتھ جو سٹاف تھا ان کی محنت کی وجہ سے پہلے ہی سال ہم نے اپنے جو اہداف تھے وہ پورے کر لیے. دوسرا جو میں نے ہدف رکھا تھا اسکول اس ٹائم الحمدللہ بہت ٹھیک ٹھاک بہت زبردست چل رہا تھا. ہمارا جو کالج سیکشن تھا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اس میں کچھ مسائل کچھ کمیاں تھی. سب سے پہلے تو اسٹرینتھ کی کمی تھی. پہلا ہدف یہ رکھا تھا کہ میں نے کسی بھی صورت کالج سیکشن میل سائڈ ہو فیمیل سائڈ ہو اس پہ کام کرنا ہے. وہاں پہ ہم نے ٹارگیٹس رکھے. میں نے خود ٹارگیٹ رکھا اس پہ ہم نے کام کیا. آج الحمدللہ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ تحصیل پر بھی میں پرائیویٹ کالجز میں ہمارا کالج رزلٹ کے لحاظ سے ہو تعداد کے لحاظ سے ہو ایون فیس کے لحاظ سے ہو شکر الحمدللہ سب سے بہترین کالج ہے. پھر میں نے سنا ہے کہ آپ نے تعلیم جو ہے وہ باہر ملک سے حاصل کی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کی تعلیم اور یہاں کی تعلیم میں کیا فرق ہے؟ میڈم میں نے باہر سے تعلیم اس طرح حاصل نہیں کی. میں اپنی یونیورسٹی کی طرف سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی طرف سے ایک سیمسٹر کے لیے اسکالرشپ پہ گیا تھا. ایک سیمسٹر میں نے اسپین سے پڑھا ہے. تو فرق تو اس ٹائم میں یہ 2011-2012 کی بات ہے. اس ٹائم میں جب فرسٹ ٹائم ادھر گیا اس ٹائم میں نے وہ دیکھا تو وہاں کی جو چونکہ میں نے وہاں کی مطلب پرائمری یا ہائی لیول یا مڈل لیول نہیں پڑھا میں ڈائریکٹ یونیورسٹی گیا تھا. تو اگر میں پاکستان اور اسپین کی اس ٹائم کی یونیورسٹی کو میں اگر کمپیئر کر سکوں تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہاں کی پڑھائی میں یہاں کی پڑھائی میں یہ فرق ہے کہ یہاں اسٹوڈنٹس کو زبردستی پڑھایا جاتا ہے. وہاں اسٹوڈنٹ شوق سے پڑھتے ہیں. وہاں فار ایگزامپل میں ادھر کلاس میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے کسی بھی ٹائم جا سکتا ہے. وہاں میں نے جب پہلی دفعہ دیکھا کہ کلاس میں بیٹھ گیا اسٹوڈنٹس کے سامنے ان کے لیپ ٹاپ کھلے پڑے ہیں. ٹیچر ڈائس پر یا اسٹیج پر بیٹھیے ٹیچر کچھ پڑھا رہی ہے اسٹوڈنٹ اپنے لیپ ٹاپ پہ کوئی گیم کھیل رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے. ٹیچر کا اس سے کوئی غرض نہیں. اسٹوڈنٹ کسی بھی ٹائم کلاس میں آ گیا کسی بھی ٹائم بور ہو کر تونگ ہو کر کلاس سے باہر نکل گیا. مطلب یہ کہ میں نے جو سب سے پہلے فرق فیل کیا کہ یہاں ہمیں زبردستی پڑھایا جاتا ہے. وہاں لوگ شوق سے پڑھتے ہیں. وہاں کے لوگ پڑھائی کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ مخلص ہیں. یہاں کے لوگ اتنے مخلص نہیں. کوئی ڈگری کے لیے پڑھ رہا ہے کوئی اپنے والد صاحب کی وجہ سے پڑھ رہا ہے کوئی اپنی والدہ کی وجہ سے پڑھ رہا ہے یا زیادہ سے زیادہ لوگ نوکری حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. وہاں لوگ جو پڑھتے ہیں وہ شوق سے پڑھتے ہیں. آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اسٹوڈنٹس کو ایک ہی پیغام دوں گا کیونکہ ہمارے ادارے کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے طلباء و طالبات کو جو دور حاضر ہے آج کا جو دور ہے اور مستقبل میں آنے والے جتنے بھی چیلنجز ہیں ہمارے طلباء اس کے لیے تیار رہیں اور تیار ہو جائے. میں اسٹوڈنٹس کو ایک ہی پیغام دوں گا اور اسٹوڈنٹ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ بیٹا اپنا وقت ضائع نہ کریں والدین کا پیسہ برباد نہ کریں. آپ اسکول آتے ہیں پڑھنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے تو بیٹا پڑھیں دل لگا کر پڑھیں محنت سے پڑھیں شوق سے پڑھیں. اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے. یہ زندگی یہ وقت یہ موقع کبھی دوبارہ نہیں آئے گا. آپ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں دل لگا کر پڑھیں شوق سے پڑھیں اور جہاں آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آتی ہو بیٹا اپنے اساتذہ سے بار بار پوچھے. پھر بھی آپ کی زندگی میں آپ کی پڑھائی میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو اسکول انتظامیہ اور اپنے والدین کو اپنے بارے میں اپنے مسائل کے بارے میں ضرور آگاہ رکھیں. تھینک یو سر. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کی شکریہ کے لیے بھی شکریہ. اللہ حافظ.